پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی مجلس یعنی 10واں پارہ سورہ توبہ سے متعلق ہماری آپ کی گفتگو ہو رہی تھی۔ معاملہ یہاں تک پہنچا تھا کہ منافقین کی جو شرارتیں تھیں، مسلمانوں کو تنگ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو نہ بخشنا اور دین اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، یہ ان کا اپنا جو شیوا رہا ہے۔ تو اب چونکہ وقت آ گیا تھا کہ اب منافقوں کی منافقت اور ان کی حتیٰ کی ذات لوگوں میں بالکل واضح ہو جائے، اس لیے کہ اسلام کو اب ایک قوت مل گئی تھی، چاروں طرف جزیرہ عربیہ پر اب مسلمانوں کو قبضہ ہو گیا تھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب باہر کی حکومتیں بھی جیسے قیصر روم وغیرہ ہیں وہ بھی خوف کھاتے تھے۔ تو اسی پارہ 10ویں پارہ کے آخری صفحے میں یا آخر کے 2 صفحے میں ایک بات اس بات طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے اس کے لیے تیاری کا اعلان فرمایا۔ جو لوگ سچے مسلمان تھے، نیک تھے، وہ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، مالدار غریب ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈالا۔ سب سے بڑا حصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور معمولی حصہ ان بہت سے صحابہ کرام کو تھا جو اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، وہ جاتے تھے، لکڑیاں کاٹ کے لے آتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور جو کچھ پیسہ ان کو ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ تو منافقین کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اگر مالدار خرچہ کرتا تو کہتے یہ ریاکاری کر رہا ہے، اور اگر غریب خرچہ کرتا تو وہ کیا کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کلو 1.5 کلو کھجور اور جو کی کیا ضرورت ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ان سے کوئی بھی محفوظ رہتا ہر ایک کو وہ، جیسے آج کل بہت سے لوگوں کی عادت ہے کہ کوئی آدمی نیک عمل کرتا ہے اس پر بھی طنز کرتے ہیں، اور اگر اس سے کوئی برائی ہو جائے تو اس پر اور طنز کرنا شروع کرتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حالت میں وہ لوگوں کو بخشتے نہیں، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا اعلان فرمایا تو اب وہ لوگ جو منافق تھے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کرنے لگے اور کہنے لگے ذرنا نقعد، آپ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم جو ہے ان جو لوگ جن کو آپ نے اجازت دی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کل حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کرام کو لیا، 30,000 کی فوج کو، اور آپ روانہ ہو گئے۔ جب واپس آئے تو واپسی ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیت فیصل نازل فرما دی کہ اب منافقین سے بالکل ایک فیصلہ کل مرحلہ اور فیصلہ کل بات کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ آئیں گے تو آپ سے لوگ معذرت کرنے آئیں گے، عذر پیش کرنے آئیں گے، لیکن اس وقت آپ کا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوگا، اسی کا ذکر 11ویں پارے کے شروع ہوتا ہے۔ جو پارہ ہمارے ہاں یعتذرون الیکم سے شروع ہوتا ہے، یعتذرون الیکم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے پاس معذرت کرنے آئیں گے، اور وہ آپ کے سامنے جو بات کریں گے ان کے بارے میں آپ جو ہے وہ تقریباً 3 رویہ اختیار کریں۔ 3 موقف آپ کا ہونا چاہیے۔ پہلا موقف یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کے عذر کو قبول نہ کریں، اور جو کوئی بھی بات کہیں آپ ان سے کہہ دیں ہمیں تمہاری کسی بات پر یقین نہیں ہے، ہم تمہاری کسی بات کو قبول نہیں کرتے۔ لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے دل کے اندر جو کھوٹ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں بتلا دیا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، مستقبل ثابت کر دے گا کہ تم توبہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو یہ بھی بتلا دیا
کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کے آپ سے کہیں گے اور اپنی صفائی پیش کرنے کے بارے میں صفائی پیش کریں گے، لیکن آپ ان کی کسی بات کو قبول نہ کرنا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے، قسمیں کھائیں گے، اپنی صفائی پیش کریں گے تاکہ آپ ان سے چھیڑ خانی نہ کریں، ان کے بارے میں ان پر کوئی گرفت نہ کریں، تو آپ ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دیجئے گا، اس لیے کہ وہ ناپاک عنصر ہے، انہم رجس سے، جنہیں معاشرے سے ختم ہونا چاہیے۔ تیسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ کچھ لوگ قسمیں کھا کھا کر کے آپ کو راضی کرنا چاہیں گے، یحلفون لکم لترضوا عنہم۔ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے خطاب ہے کہ وہ آپ سے قسم کھا کر کے کہیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ترض، آپ ان سے راضی نہ ہوں۔ اگر آپ ان سے راضی ہونا بھی چاہتے ہیں تو یاد کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى، اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے نہیں تھے، نہ جہاد پر آپ کے ساتھ گئے تھے، اور جو رہ کر کے بھی مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے اور جانے سے پہلے مسلمانوں کو عیب لگا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان کے ساتھ یہ موقف اختیار کیجئے۔ مدینہ منورہ کے منافقین کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ صحرائی بدوؤں کو جو منافق تھے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافق وہ تھے جن کا نفاق اصغر تھا۔ ان کی وجہ اصل یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ علم کے مرکز سے دور تھے، اس وجہ سے ان کے اندر یہ چیز پائی گئی ہے کہ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ۔ چونکہ دور ہیں، قرآن کی تلاوت ان کو نہیں سنائی دیتی ہے، رسول وہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر یہ خرابی پائی گئی ہے۔ لیکن وہیں پر یہ بھی واضح کر دیا، جیسا کہ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، جب کسی قوم کی برائی بیان کرتا ہے تو اگر ان میں کچھ اچھے لوگ ہیں تو ان کی تعریف بھی کرتا ہے، جیسے اس کی مثالیں پیچھے گزر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرمایا کہ ہاں وَمِنَ الْأَعْرَابِ ایسے اعراب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ علی کل حال اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ تو منافقوں کا حال ہے، لیکن صحابہ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی یہ ہیں، ان کا اللہ نے مقام کیا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ مسلمان جو پہلے مسلمان ہوئے، جو بعد میں مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ بعض علماء کہتے ہیں تابعین قیامت تک جو آنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اس میں ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر وہ اللہ کے رسول کے متبع رہے، صحابہ کرام کے منہج پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ بشرطے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ علی کل حال آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کو دھمکی دی اور انہیں متنبہ کیا کہ اللہ تبارک اگر تم اپنی غلطی سے باز نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ڈبل عذاب دے گا، سنعذبہم مرتین، ہم ڈبل عذاب دیں گے۔ ایک عذاب ان کا کیا ہوگا؟ ایک عذاب تو گویا ان کی اسی دنیا میں رسوائی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، اے فلاں نکل جاؤ، یعنی گویا کہ یہ پہلا عذاب تھا جو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آیا، دوسرا عذاب ان کو قبر میں آئے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے اندر آخرت میں انہیں جہنم کا عذاب ہونے والا ہے۔ البتہ جو لوگ ان تنبیہات پر متنبہ ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں توبہ کی دعوت دے رہا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، یعنی یہ جو لوگ تھے جن کا نفاق اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جو عبداللہ ابن ابی جیسے لوگوں کا تھا، نفاق نہیں پہنچا تھا، لیکن کیا ہے ان کے ایمان کی کمزوری، خواہشات کی پیروی میں ان کے اندر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو اعتراف کر لیتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ خود من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے صدقہ لے کر کے ان کو پاک کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی برکت سے تزکیہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا تزکیہ کر دے گا۔ آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے مسجد ضرار کا ذکر فرمایا۔ مسجد ضرار کے معنی ہوتا ہے نقصان پہنچانے والا، چنانچہ کہ
ایک راہب تھا انصاری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ کھار کھاتا تھا. ابو عامر اس کا نام تھا, اور حنظلہ جو غسیر الملائکہ ہیں ان کا والد تھا. یہ شخص منافقین اور یہود کے ساتھ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتا تھا, آپ کو تنگ کرنا چاہتا تھا. اسی کے اشارے پر کچھ منافقین نے ایک مسجد بنا لی تھی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو آ کر کے کہا کہ ہم کچھ کمزور لوگ ہیں, مریض ہیں, جو آپ کے ساتھ نہیں آ پاتے, نہ مسجد قباء میں جا پاتے ہیں, تو ہم نے ایک مسجد بنائی ہے کمزوروں کے لیے, آپ آ کر کے نماز پڑھیں تو تاکہ ہم اس میں نماز کا سلسلہ شروع کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کے بالکل تیار تھے, تو آپ نے فرمایا واپس آ کر کے اس بارے میں سوچتے ہیں. واپس آ رہے تھے تو راستے ہی میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بتا دیا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار تعمیر کی ہے ان کا مقصد والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ, یہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے نہیں ہے بلکہ اس مسجد کا کئی مقصد ہے. ایک مقصد تو ہے کہ مسلمانوں کو ضرر پہنچانا, دوسرا مقصد ہے کہ کفر پھیلانا, تیسرا مقصد مسلمانوں کے درمیان تفریق کرنا, اور چوتھا مقصد دشمنان اسلام کے لیے کمین گاہ مہیا کرنا. اس لیے آپ اس میں نماز نہ پڑھیے بلکہ آپ نے اسے جلانے کا حکم دیا. اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء اور قباء میں جو سچے مسلمان رہتے تھے ان کی فضیلت بھی بیان فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں, جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں, قرآن مثانی ہے. مثانی کا معنی ہوتا ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا بھی ذکر ہو جاتا ہے. جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم سے مسلمانوں کا ذکر فرمایا, مومنین کا, کہ ایک مومن ہونے کا مقصد کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں. مقصد یہ ہے کہ جب ایک انسان مومن ہو جاتا ہے تو گویا اپنی جان اور اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے. نہ وہ اپنی جان کا مالک ہوتا ہے, نہ اپنے مال کا مالک ہوتا ہے, اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اسے جنت دیتا ہے. اور ان کی علامتیں کیا ہیں آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح طور پر بیان فرمائی کہ جو لوگ اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ کے حوالے کر چکے ہیں ان کی علامت کیا ہے؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ چند علامتیں ہیں جو ان کی بیان ہوئیں. آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وبشر المؤمنین, جو اس کے اوپر قائم رہیں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ساتھیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت سے منع فرما دیا. گویا کہ اب اہل ایمان اور اہل کفر کا رشتہ مکمل طور پر منقطع ہو گیا ہے, خواہ وہ قریب ہو یا جو کچھ بھی ہو, ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 117 اور 122 تک غزوہ تبوک میں شریک ہونے والوں کی توبہ قبول کرنے, توبہ سے مراد یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ کی توجہ اس طرف ہو, اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل فرمائے, اور جن سے غلطی ہوئی ہے ان کی توبہ قبول کر لے. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو مسلمان تقریباً 4 حصوں میں بٹے ہوئے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو نہایت ہی معذور تھے اور اللہ کے رسول نے انہیں معذور رکھا تھا, اور باقی جو 3 تھے انہیں معذور نہیں رکھا تھا. ان میں ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اعلان رحیل فرمایا چلنے کی, ساتھ آپ کے نکل پڑے. دوسرے کچھ وہ لوگ تھے جو تھوڑے سے تردد میں رہے, تھوڑا سا تردد رہا لیکن پھر سوچ کر کے جلدی نکل پڑے. اور 3 اچھے مسلمان وہ رہ گئے تھے جو سچے مسلمان تھے, دل سے مسلمان تھے, لیکن سستی اور کاہلی سے نہیں جا پائے. ان کا ذکر اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, اور وہ 3 جو پیچھے رہ گئے تھے, یعنی کعب ابن مالک اور کعب ابن مالک
مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ تین تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو اس غزوے میں نہیں جا سکے تھے لیکن مدینہ میں رہ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے کسی اجر کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے راستے میں تھے، شاید واپس آ رہے تھے، تو آپ نے یہ بیان فرمایا کہ مدینہ میں کچھ لوگ ایسے رہ گئے ہیں کہ تم جس وادی میں چلے ہو، جہاں کہیں تم ٹھہرے ہو، جو کچھ بھی تم نے کیا ہے تمہارے ساتھ اللہ نے ان کو بھی وہ اجر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عذر نے ان کو روکے رکھا تھا۔ آخری صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری سورت کے اوپر تبصرہ کیا ہے۔ پہلی آیت میں آخری صفحے کے اللہ تعالیٰ نے کفار اور منافقین کے بارے میں خاص طور پر جن لوگوں کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، اب ان کے بارے میں سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اسلام کی شان جو عدل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سختی جو ہونی چاہیے ان کے اوپر وہ تقوی کے دائرے میں ہونی چاہیے، تقوی سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے بارے میں، نزول کے بارے میں، دونوں فریق کو کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ذکر فرمایا۔ مثال کے طور پر اہل ایمان ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جو ایمان لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے، قرآن سے اس کے ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے بیماری اور ان کی خباثتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہیں سے اس زمانے بھی مسلمانوں کو اپنا حساب لگا لینا چاہیے کہ قرآن مجید سے کس کو سکون ملتا ہے، قرآن مجید سے کس کو ہدایت ملتی ہے، اور اگرچہ زبان سے قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن قرآن سے ان کو نفرت ہے۔ پورا سال گزر جاتا ہے، کبھی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کا موقع نہیں ملتا، حتیٰ کہ آج جب کہ معاملہ بالکل آسان ہے، ہر ایک کے موبائل میں قرآن مجید ہے، لیکن 24 گھنٹے انہیں خبر سننے کا موقع ملے گا، ادھر ادھر کی چیزیں دیکھنے کا موقع ملے گا، لیکن قرآن مجید کو 5 منٹ بھی سننے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس سے اپنا یہ اندازہ لگا لیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اجاگر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے رؤوف و رحیم بن کر کے آئے ہیں، اور پھر آخر میں تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ بھی آپ کی بات نہ مانے تو فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ ساتھیو، اس کے بعد اس پارہ کے تقریباً 1/4 ایک ربع کے بعد سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی طویل سورتوں میں ہے، حتیٰ کہ بعض علماء نے جو السبع الطوال، یعنی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ جو شخص 7 بڑی سورتوں کو یاد پڑھ لے، ان کو سمجھ لے، وہ علامہ بن جاتا ہے۔ تو بعض علماء نے ان میں توبہ کے علاوہ اس سورت کو شمار کیا، کس کو؟ سورہ یونس کو۔ ساتھیو، یہ سورت بھی عجیب ہے، جیسا کہ ہم نے کہا تھا سورہ الانعام کے بارے میں کہ اس سورت کو پڑھتے ہوئے اور اس کی تلخیص کرتے ہوئے ایک عجیب سے مشکل پیش آتی ہے، بلکہ اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں، حالانکہ اللہ کے کلام کی مثال نہیں دیا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے کہ ایک شخص بڑا اچھا مقرر ہو اور قادر الکلام مقرر ہے، تقریر کرتا رہتا ہے، ایک آدمی بیٹھتا ہے کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس کی تقریر سے کچھ فائدے کی بات نوٹ کر لیں، لیکن اس کی جتنی باتیں نکلتی ہیں سب اہم اور فائدے کی ہوتی ہیں، تو کچھ دیر میں قلم رکھ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ آخر کیا بات لکھوں اور کیا چھوڑوں۔ یہی صورتحال جو ہے سورہ الانعام اور سورہ یونس کی تلخیص کی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں سورتوں میں اپنی توحید کا معاملہ، رسالت کا معاملہ، مخالفین کے اوپر تردید کا مسئلہ اور عقلی اور نقلی دلائل سے اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت اور اپنی الوہیت کے اثبات کا مرحلہ، نبی کی نبوت کا مرحلہ اس ایسے انداز میں پیش کرتا ہے کہ آپ پڑھتے جائیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ آخر اس میں سے کیا لیں اور کیا چھوڑیں، کس چیز کو قبول کریں ہم لکھنے کے طور پر اور کس چیز سے نظر انداز کریں۔ تو یہی معاملہ اس سورت کا بھی ہے۔ وہی شخص اس کا اندازہ لگا سکتا ہے جو شخص
قرآن مجید کا جس کا تعلق عربی سے معمولی بھی ہو اور اس قرآن کو ٹھہر کر کے تدبر سے اس کی تلاوت کرنا شروع کرے۔ علی کل حال اس سورت کا ساتھیوں بنیادی موضوع عقیدہ ہے۔ بنیادی موضوع جو ہے عقیدہ ہے، جیسا کہ مکہ مکرمہ نازل ہونے والی عموماً صورتوں کا ہے۔ یہاں پر شاید ہی کوئی حلال اور حرام کا مسئلہ بیان کیا گیا ہو پوری صورت کے اندر۔ پوری صورت میں شاید ہی کوئی حلال حرام کا مسئلہ ہے۔ پورا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے کا ہے، اور خصوصاً عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، ان تینوں پر بہت زور دیا گیا ہے شروع ہی سورت سے، بلکہ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی عقیدہ رسالت کے اس بات پر زور دیتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی اہل مکہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ تعجب ہے، تمہارا یہ ایمان ہے کہ ہر قوم کے اندر اللہ کے نبی آتے رہے ہیں، پچھلے نبیوں کے بارے میں تم نے سنا بھی ہے، لیکن ایک نبی تمہارے اندر آیا، تمہیں اس کے اوپر تعجب ہو رہا ہے؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں۔ گویا یہ چیلنج بھی دیا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی بات بھی حکمت کے خلاف نہیں ہے، جتنی باتیں موجود ہیں اس کتاب میں ساری کی ساری حکمت پر مبنی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں آگے چیلنج بھی کیا ہے کہ صورت جیسی کوئی صورت لے کر کے آؤ۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ان میں سے کسی طرف ہم نے وحی کی ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو لوگ ایمان لے آئے ان کے اللہ کے نزدیک بڑے اونچے مقام کی خبر دے دو۔ اسی لیے اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بعثت کا مقصد بھی بیان ہوا ہے، یعنی ابھی اسی صورت میں منصب بیان ہوا، منصب اور بعثت کا مقصد بھی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ بیان ہوا توحید اور آخرت کی دعوت ہے، اور توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے تیسری چوتھی آیت میں بیان فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اور ساتھیوں ہم نے پچھلے بھی یہ بات کہی تھی، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور قرآن پڑھیں تو اس پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ربوبیت سے استدلال کرتا ہے اپنی الوہیت پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ربوبیت یعنی اس کے خالق ہونے، اس کے مالک ہونے، اس کے متصرف ہونے۔ رب کا تین معنی ہوتا ہے، خالق ہونا، مالک ہونا اور متصرف ہونا۔ اس کا اقرار دنیا کی ساری قومیں کرتی ہیں، لیکن گڑبڑی کہاں ہوتی ہے؟ توحید الوہیت یعنی توحید عبادت میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید ربوبیت سے استدلال کرتا ہے کس کے اوپر؟ توحید الوہیت کے اوپر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، تمہارا وہ رب ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش کے اوپر مستوی ہو گیا، یدبر الامر، اور وہی عرش کے اوپر مستوی ہو کر کے تمام معاملات کا انتظام کر رہا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ، اس کے اذن کے بعد کسی نبی، کسی ولی، کسی پیر کو شفاعت کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ ہے تمہارا رب جس کی تم عبادت کرو۔ گویا یہ خالق مالک جو ٹھہرا، متصرف جو ٹھہرا، وہی عبادت کے لائق بھی ہے۔ 5 سے 10 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کی آمد، شمس و قمر کی تسخیر کا حوالہ دیتے ہوئے بندوں کے 2 قسموں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک وہ جو آیات کونیہ پر توجہ نہیں دیتے اور غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار، جو ہماری آیات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو پہچانا اور اس کی قدر کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹھکانہ بتایا ہے کہ جنات تجری من تحتہم الانہار، وہ جنت ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ علی کل حال یہی سلسلہ توحید اور ربوبیت کے بیان کا چلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں مثلا 11-12 آیت میں واضح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ایک عجیب سنت ہے۔ وہ سنت کیا ہے؟ کہ بندوں پر رحم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی انہیں مہلت دیتا ہے،
اور یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ بسا اوقات وہ کوئی خیر کی دعا تو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ دعا کی قبولیت میں کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت، دعا یہ عبادت ہے لیکن دعا کی قبولیت یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے، لہذا اللہ تعالیٰ فاسق فاجر کافر کی بھی دعا قبول کر لیتا ہے، لیکن دعا کے قبول ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا عمل پسندیدہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت امہال یعنی مہلت دیتا ہے، وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ ایسا کرتا تو وہ ہلاک ہو گئے ہوتے، جبکہ انسان کا اپنا حال یہ ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پہنچتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا رہتا ہے، لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ہی بھول جاتا ہے۔ یہ باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اولاً مکہ کے مشرکین کو اور ان کے بعد تمام دنیا کے لوگوں کو یہ مہلت دی ہے، یہ سبق دیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب ماننے کے بالکل مترادف، بالکل مخالف ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ماننے کا یہ ہم معنی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو کچھ پچھلی قوموں کا حوالہ دیا اور کہا کہ دیکھو تم تاریخ سے سبق لو، اور ان لوگوں کا جن کے پاس رسول آئے ان کا کیا انجام ہوا، اگر تم نے اس سے سبق نہیں لیا تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے بھی بستیوں کو ہلاک کر دیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، اللہ کے رسول ان کے پاس بینات واضح دلائل لے کر کے آئے، لیکن جب وہ ایمان نہیں لے آئے تو اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اللہ فرماتا ایسے ہی ہم مجرم قوموں کا ہلاک کرتے ہیں۔ علا کل حال ساتھیو، آیت نمبر 15 سے لے کر کے اگر 20 تک دیکھیں تو قریش کے کچھ مطالبات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اور اس کی تردید کرتے ہوئے ان کے بہت سے شرکیہ جو نظریات ہیں جیسے شفاعت ہے، وسیلے کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ ان کا ایک مطالبہ جو تھا اللہ نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ اس سلسلے میں بڑی خوفناک دھمکی کے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ یہ جو کتاب لے آئے ہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے، اس کتاب کو ہم قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کتاب تو ہمارے نظریات، ہمارے عقیدے، ہمارے باپ دادا کے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ بتاتی ہے۔ ایت بقرآن غیر ھذا او بدل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر کے آئیے یا آپ اس کے اندر تبدیلی کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے لوگو، اب یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی آیت اور کوئی قرآن تمہارے سامنے پیش کر سکوں۔ میرا حال تو یہ ہے اور میں توجہ دلاؤں گا سامعین کو کس آیت کے اوپر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ آپ کہیے کہ میرا حال تو یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جس کی میری طرف وحی کی گئی ہے۔ کیوں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ اگر ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اللہ کے رسول کی زبانی اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ مجھے کس کا ڈر ہے؟ یوم عظیم یعنی قیامت کے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ تو جو کوئی بھی معصیت کے اندر مبتلا ہے اسے خوف کھانا چاہیے کہ جب ایک نبی خوف کھا رہا ہے انی اخاف ان عصیت ربی، تو عام لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ علی کل حال اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے آپ چلتے جائیے، پڑھتے جائیے، جگہ جگہ کافروں کو متنبہ کر رہا ہے۔ کہیں یہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کہ 22 اور 23 آیت میں ہے کہ اے لوگو، تم ایک وقت آتا ہے کہ تم توحید کا اقرار کرتے ہو، توحید کو بھولتے نہیں ہو۔ مثال کے طور پر خشکی اور تری میں اللہ نے تمہارے راستے میسر کیے ہیں، تم آتے اور جاتے امن سے رہتے ہو، لیکن جہاں کہیں خشکی میں تری کے اندر جب کوئی مشکل وقت آتا ہے، پریشانی کی گھڑی آتی ہے،
تو تم اپنے تمام معبودوں کو چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کو پکارتے ہو، تو اسی اللہ کی دعوت تو یہ نبی بھی دے رہا ہے، اس کی طرف ہی تمہیں توجہ دینی چاہیے۔ اب اذان کے لیے رکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کافرین مطالبہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا کہ یہ بس میرے بس میں نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 24 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو خواب غفلت سے بیدار ہونے کی دعوت دی ہے، اور جو موجودہ حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں وہ آیت اس پر بہت ہی مکمل طور پر فٹ ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو، تمہیں اگر آرام کی زندگی ملی ہوئی ہے، امن کی زندگی ملی، تو اس پر مگن نہ ہو، اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا حال یہ ہے کہ جیسے زمین خشک تھی، آسمان سے بارش ہوئی، کسان نے کھیتی کی، سبزے لہلہا آئے، کھیتی تیار ہونے کے قریب ہو گئی، بلکہ تیار ہو گئی، وہ بہت خوش ہوا کہ ہم قادرون علیہ، ہم تو اس کے اوپر قادر ہیں، اب ہمارے لیے یہ فائدے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن ہوتا ہے کہ اچانک اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے اور ساری کی ساری کھیتی ختم ہو کر کے ہو جایا کرتی ہے۔ کہا تمہاری دنیا کا حال یہی ہے کہ تم آج امن میں ہو، اس امن کو، اس خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی چھین سکتا ہے، اور ایسے طریقے سے چھینے گا کہ تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت دے رہا ہے کہ تم دار السلام کی طرف آؤ، یدعو الی دار السلام۔ اللہ تعالیٰ دار السلام، جو یہ دنیا سلامتی نہیں ہے، یہاں پر خوف ہی خوف ہے، خطرہ ہی خطرہ ہے، بے امنی ہی بے امنی ہے، لیکن جنت طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں خوف اور غم کا کوئی گزر نہیں ہے۔ وہاں پر جو نیک لوگ ہوں گے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلہ، جو لوگ نیک عمل کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں جنت اور جنت سے مزید ایک چیز یعنی اپنا دیدار کرائے گا، وہاں ان کے چہرے کے اوپر نہ سیاہی چھائے گی نہ ذلت چھائے گی۔ لیکن اس کے برخلاف والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے گناہ کا کام کیا ہے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو وہاں پر برائی کا بدلہ برائی ہی کی طرح اسی کی طرح دیا جائے گا۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان کے اوپر ذلت و خواری مسلط ہوگی۔ اور یاد رکھو، هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، وہاں کوئی باطل معبود، کوئی چیز، کوئی شخص تمہارے کام نہیں آئے گا۔ ہر شخص کو وہی چیز، وہی اپنے اعمال اپنا لے کر کے آئے گا، اور کوئی چیز وہاں پر نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 31 اور 32 آیت میں کلام کا رخ پھر توحید کی طرف پھیر دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کیا، پوچھا کہ یہ بتاؤ آسمان اور زمین سے تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ امن یملک السمع والابصار، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ انڈے سے کیا نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ ایک بولتا ہوا بچہ نکال رہا ہے، اور مرغی سے زندہ ہے، اس سے مردہ ایک انڈا نکال رہا ہے۔ ایک باپ نیک اور صالح ہوتا ہے، اس کے گھر میں بسا اوقات فاسق فاجر انسان پیدا ہوتا ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے، اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ مومن کو جنم دیتا ہے، تو زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو نکالتا ہے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور ساری دنیا کے معاملات کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہیں گے یہ سارا کام کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ فرماتا افلا تتقون، تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اور یاد رکھو، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا حقیقی رب وہی ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، اس کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے باطل معبودوں کی بیچاری کو واضح کیا ہے، جو پڑھنے لائق ہے آگے اس کو پڑھ لیں۔ آگے نمبر 37 سے 44 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت کو واضح کیا، اور بلکہ وہاں پر چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھی ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لا کر کے پیش کر دو، واضح کر دوں کہ یہ آخری چیلنج تھا، آخری مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں چیلنج کیا گیا کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے کر کے آؤ، قرآن جیسی کوئی کتاب جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ پھر اس کے بعد چیلنج کیا گیا جیسے سورہ ہود میں ہے کہ 10 صورتیں لے کر کے آؤ،
اور پھر آخر میں آ کر کے اللہ نے یہ چیلنج کیا اس صورت میں اور سورہ بقرہ کے شروع میں کہ اس قرآن کی صورت جیسی قل انا اعطیناک الکوثر والعصر قل هو اللہ احد، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان صورتوں جیسی بھی کوئی صورت لے آؤ اور اپنے تمام جو تمہارے ساتھی ہیں ان کی مدد طلب کرو۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو جیسی کتاب لے آ کر کے دکھلاؤ۔ علی کل حال یہ قرآن پر یہ یعنی چیلنج کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت دیا لوگوں کو، جب اس قرآن کی جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس قرآن کے اوپر ایمان لے آؤ۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 56 اور 58 آیت میں لوگوں سے کیا کہتا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے اور تمہارے دلوں میں جو شرک کی بیماری ہے اس کا علاج ہے اور ہدایت اور رحمت مومنین کے لیے ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی 4 صفت بیان کی گئی ہیں، 2 کا تعلق خصوصی طور پر کافروں سے ہے اور 2 کا تعلق اہل ایمان سے ہے، یعنی موعظہ، جبکہ ہر ایک کے لیے موعظہ ہو سکتی ہے، ہر ایک کے دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خصوصی طور پر 2 کا رخ کافروں کی طرف پھیرا گیا اور ہدی و رحمہ، ہدایت اور رحمت یہ مومنین کی طرف ہے، ان کی طرف رخ پھیرا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 اور 61 آیت میں ان لوگوں کو دھمکی دی ہے جو اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کرتے اور اپنی مرضی سے حلال و حرام چیزیں متعین کر لیتے ہیں، اور پھر آخر میں دھمکی کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ یہ معاملہ دنیا کا ہے اور ختم ہو جائے گا، یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا کی کا معاملہ ہے اور ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ یاد رکھو وما تکون فی شأن، جو سب سے بعد اہل علم نے کہا کہ سب سے اگر خوفناک آیت کسی انسان کے لیے ہے تو یہ آیت ہے، وہ کیا ہے؟ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، تم کسی بھی معاملے میں ہو، حتیٰ کہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کوئی عمل کر رہے ہو، تو جب تم وہ کام کرتے رہتے تو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دیکھتا رہتا ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب سے ایک ذرے بھر کے برابر کوئی نیکی اور برائی اس دنیا میں ہے، آسمان میں ہے، ذرے سے چھوٹی ہے، ذرے سے بڑی ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹی ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 162 اور 63 آیت میں اس کتاب پر جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اللہ نے ان کی صفات بیان کی ہے اور ان کی فضیلت بیان کی ہے۔ وہ کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آپ یہ 2 آیتیں پڑھتے جائیے، اس میں آپ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صفات کیا ہے، یعنی ایمان اور تقوی خصوصی طور پر ہے، اور ان کی فضیلت کیا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اور لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ ان کے لیے بشارت ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کو تسلی دی ہے کہ جس قدر بھی آپ کو یہ لوگ تنگ کریں اور ذلیل کرنا چاہیں آپ ان سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ اصل عزت اللہ کے پاس ہے اور زمین اور آسمان کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ساتھیو، اس سورت کے آخر میں، بلکہ یہ کہیے اس پارہ کے آخر میں 71 نمبر آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام کا رخ دلائل سے ہٹ کر کے قصوں کی طرف پھیر دیا ہے، دلائل سے ہٹ کر کے قصوں کی طرف پھیر دیا ہے، اور بطور مثال نبیوں کے قصے پیش کیے ہیں جس کا 2 مقصد ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو یہ اطمینان دلانا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ نبیوں کو جھٹلایا جاتا ہے، اہل حق کو تنگ کیا جاتا ہے، لیکن انجام کار انہی کے حق میں ہوا کرتا ہے، اور کافروں کو یہ سبق دینا ہے کہ رسولوں کی مخالفت اور اہل حق کو اذیت دینے کا انجام کیا ہوگا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی مثال دی ہے، اور ان کا قصہ جس اسلوب میں اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ پڑھنے لائق ہے۔ خاطر نوح علیہ السلام کا چیلنج اور جواب
وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے وہ بات رکھوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھوڑا تفصیل کے ساتھ رکھا ہے، جس میں بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کو دعوت دینا ہے، بنو اسرائیل کے اوپر فرعون اور ان کے قوم کا معاملے کو تنگ کر دینا ہے، یعنی ان کو تکلیف دینا ہے۔ ایسے موقع حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جو وعظ اور نصیحت کرتے ہیں اور جو باتیں بتاتے ہیں وہ آج کے مسلمانوں کے لیے بڑی اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر توکل رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو اور نماز کا خصوصی اہتمام کرو، اور یہ تم نے کر لیا ہے تو اللہ تبارک بتایا کہ وبشر المؤمنین، مؤمنین کے لیے بشارت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ فرعون ایمان لانے والا نہیں ہے اور نہ ہی آسانی سے بنو اسرائیل کو ہمارے حوالے کر رہا ہے، تو وہ دونوں دعائیں کرنے لگے۔ طریقہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون اس کے اوپر آمین بولتے تھے۔ تو گویا ایک شخص دعا کرے دوسرا آمین بولے، اس سے دو فائدہ ہے، ایک تو یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو آمین بولے گویا وہ بھی دعا میں شریک ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کرنے والے کو ایسا صیغہ استعمال کرنا چاہیے صرف اپنی ذات کے لیے نہ ہو، تمام لوگوں کے لیے ہو، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر استعمال کیا تھا۔ یہاں پر ایک بات جو قابل توجہ ہم دعات کے لیے ہے وہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعوت قبول کر لی گئی ہے، فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، تم استقامت پر رہو، جمے رہو، اور جو لا علم ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنت سے واقف نہیں ہے، ان کا راستہ اختیار نہ کرو۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں استقامت کا حکم ہے دو معنوں میں رکھتا ہے۔ یہ ہے کہ استقامت اس بارے میں ہے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو سکتی ہے، اس لیے کوئی دعا کرے تو یہ نہ سمجھے کہ آج دعا کیا اور دعا، بلکہ تفسیری روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون کی دعا کے تقریباً 20 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، استقامت رہنا، دعا نہ چھوڑ دینا اور دعا چھوڑ کر کے مایوسی کے شکار نہ ہو جانا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے خصوصی طور پر اس صورت میں، اسی وجہ سے اس صورت کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اور اہل مکہ کو شاید یہ دعوت دینے تھی کہ اے مکہ کے لوگوں، قبل اس کے کہ عذاب آئے جیسے حضرت نوح کے قوم پر آیا، جیسے دوسرے نبیوں کی قوم پر آیا، جیسے فرعون ہلاک ہوئے، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر وہ وقت آئے، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے عبرت حاصل کرو کہ ہلاک عذاب آنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر لی تھی، ان لوگوں نے توبہ کی۔ اگر تم بھی ایسے توبہ کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی محفوظ رکھے گا، اور اگر توبہ نہیں کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اہل مکہ کو بڑی دردمندانہ نصیحتیں کی گئی ہیں۔ ساتھیوں، یہ ایک صفحہ تقریباً اس ناحیے سے پڑھنے کے لائق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دردمانہ انداز سے انہیں توحید اور رسالت کے مسائل کو سمجھائے ہیں اور انہیں اس کے اوپر آنے کی دعوت دی ہے۔ اور آخر کی آپ 2 یا 3 آیتیں لے لیں، وہ خاتمہ پھر رسالت اور توحید کے اوپر ہو رہا ہے، جیسا کہ اس کی صورت کی ابتدا رسالت اور توحید سے ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنا چاہے تو اس کے علاوہ کوئی مصیبت ٹالنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں خیر پہنچانا چاہے تو یاد رکھو اللہ کے خیر کو روکنے والا کوئی نہیں، کہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے لوگو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے طرف سے حق آ گیا ہے۔ کس صورت میں حق ہے؟ رسالت کی شکل میں اور کتاب کی شکل میں، لہذا جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے اس کو اسی کا فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو میں اس کے اوپر کوئی نگراں یا وکیل بنا کر کے نہیں آیا ہوں۔ تو اسی توحید کے اوپر اس صورت کا خاتمہ
اور چند سطر باقی ہیں، ورنہ اس پارے کا بھی خاتمہ ہو جا رہا، اس لیے کہ اس کے بعد اس پارے کے اخیر سے سورہ ہود شروع ہو رہی ہے، جس کا ذکر کل کی مجلس میں ہوگا۔ تب تک کے لیے آپ سے یہ دعا کرتے ہوئے ہم رخصت چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔